بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ لوگ تشریف لائے. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب چیئرمین صاحب بات کر لیں تو سوالات کے موقع کے اوپر پلیز ریز یور ہینڈس، تاکہ ایک ایک سب کو موقع ملے گا. لیکن 4 بندے 6 بندے جب اکٹھے بات کرتے ہیں تو نہ سوال سنا جاتا ہے، نہ ہی پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو برائے مہربانی تھوڑا سا ذرا ڈسپلن کر دیجیے گا. تھینک یو. شکریہ سر. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کے آنے کا شکریہ. آج اتوار والے دن آپ کو میں 3 چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جس قدر خان صاحب کے ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا. دوسرا یہ کہ الیکشن کمپین شروع ہے اور الیکشن کمپین میں جو ہمیں ہرڈلز آ رہے ہیں اور اس کا جو ہمارے رائٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں مختصر گفتگو کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزیکٹو سمری اپنے مینیفیسٹو کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ہمارا منشور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کیا کچھ چیزیں انکلوڈڈ ہے. سب سے پہلے میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا. خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکل الفاظ میں قواش کیا تھا. وہ پروسیس، وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے قواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے. ہم نے اس قسم کے کیس پہلے سے بھگتا ہے. وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشخانہ. نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا، نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا. اب سائفر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دی ہے، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ. یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو، خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے. آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے انلیگل ہیں. یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے. 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں. ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن. یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا ہے. وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں. آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں. اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائفر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے. کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر
कोई भी जज कोई भी ट्रायल चलाते हो, आप उसके सुपरवाइजर जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज करते हुए उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ये ऑन कॉल फॉर है कि जज साहब खुद किसी एक्यूज के लिए वकील अपॉइंट कर ले, और इस मरतबा जो वकला अपॉइंट हुए हैं वो वकला वो अपॉइंट कर लिए हैं जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हो चुके हैं। ये आईन के नहीं, ये कानून के नहीं, ये तो एक आम लॉजिक और पंचायत में कभी ऐसा नहीं होता। और इतना बड़ा केस जो उसमें आप सजाए मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए इस तरीक़ाकार को हम इंसानी बुनियादों की भी खिलाफ वर्जी समझते हैं। मैं इन सब से एक दरख्वास्त करूंगा, वो खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इस बात का जिक्र किया था और कुरान की आयत का इनके लिए मंसूब करते हुए कहा था कि अल्लाह का भी फरमान है कि किसी की दुश्मनी आपको इस बात पे मजबूर न कर दे कि आप अदल ना करो, अदल करो, ये तकवा के करीब है। हम आईनी जिम्मेदारियां हदरिया को रिमाइंड कराते हुए उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अदलिया पहले से कि हम खुद कोर्ट जाएं, हम देखते हैं अदलिया ऐसे सरकमस्टांसिस में क्या इकदाम करती है। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने का अमीन और आईनी जिम्मेदारी सबसे पहले आईन ने अदलिया के कंधों पर डाला है। हम आगे दिनों में देखेंगे कल में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इकदाम कर रहे हैं। आज इस ट्रेंच के शॉर्ट नोटिस पे मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ और उनसे आईनी और कानूनी मुतालबा हम करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि इसमें आप इंटरवीन कर लें। इसके साथ साथ मैं इस बात पे तवज्जो दिलाता हूँ, इलेक्शन शुरू हुए, इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होने वाला था तो हम बार बार अदालतों के सामने आए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, दो हुकूमतें ख़त्म हो गई थी, 90 डेज में इलेक्शन मांग रहे थे, वो फॉर वन रीज़न द अदर डिले होते गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखतों से 8 की तारीख तय हो गई। हमारी दरख्वास्त थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी सारी पॉपुलरिटी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी कितनी पॉपुलर है, ये अवाम की बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज़ किया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है और कैंपेन में पार्टिसिपेट करना भी हमारा हक है। हम दरख्वास्त देते हैं तो हमें इजाज़त नहीं मिलती। मैं कल शाम को बुनेर से वापस आया हूँ जहाँ मैं N8 में पार्टिसिपेट कर रहा था। हमने 5 कन्वेंशन ही कर दी, वो सारे क्लोज इंडोर जगहों में कर ली क्योंकि हमारे पास एनओसी नहीं थी। और सारी जगहों पे जहाँ हमारे कैंडिडेट्स रैली करना चाहते हैं वहाँ उनकी इजाज़त नहीं है। आज के लिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सारे उम्मीदवारान को ये डायरेक्शन दी थी खान साहब की तरफ से कि वो आज के दिन कानून के मुताबिक रैलीज निकालें। मैंने वॉइस मैसेज भी उनको खान साहब की डायरेक्शन पहुंचाई कि आपका जो भी रैली हो वो पुरअमन तरीके से हो, आपके पास अपने मुल्क के झंडे हो, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, आप पुरअमन निकलें, अपने रास्ते पे चलते हुए रैली निकाले, अवाम में अपने निशानात इंट्रोड्यूस करवाए। आपने देखा 80 साला साबिक गवर्नर साहब मियां अजहर साहब को भी अरेस्ट किया गया। ऐसे तरीक़ेकार आईन कानून की सराहन खिलाफ वर्जी है। ये अवाम का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। अगर हर रोज आप अवाम के रास्ते रोकेंगे तो हम 8 तारीख के बारे में क्या प्रेडिक्ट करें। मेरी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि आपने ही कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवाया था, हमने आपसे मिले थे, आपने हमें यकीन दहानी कराई थी, आपने बंद कमरे में भी यकीन दहानी कराई थी, आपने ओपन हॉल में सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने यकीन दहानी करवाई थी कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद सबको बराबर और मसावी का सलूक मिलेगा। और उस बराबर और मसावी सलूक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, हर कैंडिडेट का है।
ہمارے کینڈیڈیٹوں کو آج اپنے انتخابی نشانات انٹروڈیوس کرانے میں کیوں یہ دقتیں پیش آئی، ان میں کیوں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ ہم الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن لیں، میک شور کریں ہمیں آئندہ یہ نہ ہو۔ لیکن جو آج ہمیں روکا گیا اور ہمارے اس راستے میں ایک رکاوٹیں ڈالی گئی، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد میں کہ آپ کے کوشچنز اس پوائنٹوں پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا، اس کے میجارٹی ممبران صاحبان جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں جو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹسیلف آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اگر مینیفیسٹو ڈسپلے کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو۔ لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، آپ کے سروے میں بھی ہے، آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے، آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں، آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری مور دین 70% پاپولرٹی ہے۔ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف، ہمارے کینڈیڈیٹ آلدو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر۔ ایک قوم ایک جیسے قانون سب ہوں گے برابر۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ، اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو، ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے سامنے برابر ہو۔ ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے، اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں. اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے. ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے. تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول آف لا وہی ہے جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو, سارے 3 ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو, کسی ایک فرد میں, کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو. اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک. اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں, وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس پریس کانفرنس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے. میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. یہ 168 پیج کی ہے. انشاءاللہ تعالی 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے, یاد رکھے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈفرنٹ ہیں. انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن, خان صاحب کی پارٹی, خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈفرنٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے. ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف, برائے نام قوانین نہیں, اس پہ عملداری لازم ہے. ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں, چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے, چاہے وہ سول پروسیجر ہے, چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے. عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں, عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں, یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے, یا لینتھی بہت ہے, یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے. خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو, بایو میٹرکس نہیں ہوئے, ایفیڈیوٹ نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں, ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں, دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے. ان کے روک تھام کے لیے, عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں, ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو. مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے. اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے. یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے, اریسٹ کا بھی طریقہ کار, ٹرائل کا شروع ہونا, جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے. اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا. نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام, نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام. آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے. ہماری آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے. اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا. وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے MNAs کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا. تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے, اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں, گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا. ساتھ ہی ساتھ
ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے. 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف، اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے. اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں انشاءاللہ. عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے. ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے. آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقہ ہمارا پروسیس ہے ایم پی ایز ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے. اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں ایم پی اے سے، تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا. یہ وہی پاکستان ہے جن کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو. اسی طرح انشاءاللہ تعالی اس کی بنیاد ہوگی. ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان. اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے. اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا. ان کے لیے اسٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے. ہم چاہتے ہیں اگر اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم اسٹرانگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں. اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے. اسٹرکچر ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنینشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں. ہم نے 5 سال کا پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے. اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے. ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے. وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی، اس پہ جس پہ ٹیکس نہیں ہے، ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے. لیکن عوام اور سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجن ہے جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کر دیا سر، ان کو بھجوا دیا سر. جی. یہ جو بھیج دیا آلریڈی. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے اسٹرگل میں آنے والی رکاوٹیں، وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر. اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے کر کے ان کو کریں. ساتھ ساتھ ہم جو ویژن لے کے آ رہے وہ یہ ہے، قرض کم کرو، آمدن بڑھاؤ. یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے. جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی، سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں. جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے. اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے. آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں.
ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر، چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے، اور کسان کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے کسان بدلے گا پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہے. ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے. ہم نے ان کو سبسڈی، جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کروائیں گے، اسپیسیفک سبسڈی دیں گے تاکہ اوور آل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو، ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ وہ سیکٹرز کھڑا کر سکے. اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان. پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے. گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی، جو ہماری حکومت جو کنسپیرسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی، اس میں جو ہمارے اسکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کی، انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے. ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں. اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں، اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان. صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوس کرائیں گے. سوشل سیکٹر کو ریفارم کریں گے. صحت کارڈ کی سہولت ہر جگہ پہنچائیں گے. اس کو مزید بڑھائیں گے، اس میں مزید کوریج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سروسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے. اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو پھر بعد میں تو میں اس سے لوں گا، لیکن یہ میں آپ کو بڑے بڑے اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں. ایجوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا عنصر ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایجوکیشن آپ آگے نہ بڑھا سکے. اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے پڑھا لکھا پاکستان بنے گا ہنر مند پاکستان. اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن سیکٹرز میں ریفارمز لے کے آئے، اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو وہ جو ایجوکیشن ریفارم چھوڑ کے گئے تھے وہ ایجوکیشن ریفارم لے کے آئیں گے. اس میں سے ایک یہ کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کا آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے. ایجوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی، ہنر ہوگا تو نوکری ملے گی. ٹیلنٹ اور سکل بیس پر ہے، لیکن جابز جو کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے. اس لیے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یونیفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے، جس میں طبقاتی قسم کی ایجوکیشن نہ ہو بل ون سسٹم فار آل. اس کی یہ ہمارا سلوگن ہوگا. پاکستان کی آبادی سے بھی ہم ویجیلنٹ ٹو دس پارٹی. اس لیے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. یہ ہمارا سلوگن ہوگا، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. ہم نے ونس اگین اپنی توجہ دینی ہے تاکہ جتنی گروتھ ہو رہی ہے پاپولیشن کی ان پہ کنٹرول ہو سکے، اور پاپولیشن سے لیے جیسے بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اس کی آبادی پہ کنٹرول کریں، وہ ہم نئے انسینٹیوز کو لے کے آ رہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے. اس کے لیے ہمارا سلوگن ہے مضبوط جوان خوشحال پاکستان. یوتھ کی جو ویلیو ہے، ان کی ایجوکیشن، اس کی پالیٹک میں پارٹیسپیشن، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز، ان کی اپنے ملک کی ترقی میں ان کا انحصار، اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسینٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ہمارے ویژن کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ جز ہے. ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ جیسے بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں، اور وہ سلوگن یہ ہے کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور. یہ ہے ہمارا پاکستان. کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور، یہ ہے ہمارا پاکستان. اس کے لیے ہم جو سوشل سیکٹر ہے جو پوری دنیا میں انٹروڈیوس رائج ہے،
کہ آپ سوشل سیکیورٹی کی طرف جائیں. وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ سیکٹروں میں ہیں پر ان کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, اس کے مد میں ہم لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ایک میجر پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پاور ملا اور ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم جی ڈی پی کا 1% جو اس وقت سپینڈ ہو رہا ہے, ہم انشاءاللہ سوشل سیکٹر پہ 1% جی ڈی پی سے بڑھا کے ہم 3% جی ڈی پی پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے, تاکہ یہ سوشل جو محرومی ہے یہ ختم ہو جائے. ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے, جس طریقے سے باقی اس کے ساتھ اٹیچ پروگرام ہے, اس میں ہم جی ڈی پی کو 1% سے بڑھا کے 7% تک 3% تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے. ساتھ میں آپ کو 2 آخری چیزیں, ایک ہمارا سلوگن یہی ہے, نیا خواب نئی راہیں تیز کرو ترقی کا سفر. اس کے لیے ہمیں بیسک انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہے, ٹرانسپورٹیشن کو بڑھانا ہے, اور انفراسٹرکچر ریلیٹڈ سارے ان ایشوز کو جس سے بزنس بڑھتا ہے, جس سے ترقی کا سفر آسان ہو جاتا ہے, ہم نے ان کو بڑھانا ہے. ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ترقی ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو 2 things کین ناٹ گو سائڈ بائی سائڈ. اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ 1000 بار کہیں میں نے سرکولر ڈیٹ ختم کیا, جو سرکولر ڈیٹ آپ ختم کریں گے ان میں بھی کرپشن اور کمیشنز ہوگی. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی طرف بھی جائیں گے وہاں بھی کرپشن ہو تو آپ کی آدھے سے زیادہ پیسہ کرپشن کے نظر ہوگا اور کام کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ سب سے ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کرپشن پہ بڑی نظر, سخت نظر ہو. تو جو انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہے, جو ادارے بنے ہوئے جو کرپشن کی پراپر روک تھام کرنے میں, ہم ان کو مزید فعال کریں گے. اور اس کو راستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے, تاکہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکے. جن لوگوں کو آسان طریقہ کار پرووائڈ کرنا ہے ان کے پروسیس میں آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے. اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے. آخر میں پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں, خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. پاکستان کی ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کے ویژن کے مطابق برابری کے بنیادوں پہ تعلقات استوار ہوں گے ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ. وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ, وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے پاکستان فرسٹ. پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت, یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے. اور اسی کے گرد انشاءاللہ تعالی ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے پیسفل اور کو ایگزسٹنگ کی پالیسی اپناتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آگے بڑھیں گے. 1% ایٹ اے ٹائم پلیز. آپ جی. نہیں, نہیں دیکھیں, ہم ہیلتھ فیسلٹیز کا ہم نے اسپیسیفکلی ذکر کیا کہ یہ تو معمیر جتنے بھی ہے وہ تو باہر جا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری جو عوام ہے ان کو سہولیات اپنے ملک میں ہی ملے. جہاں تک لیٹ آنے کا تعلق ہے تو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا, خان صاحب کے ساتھ بھی ان پہ ڈائریکشن لی تھی, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا آئی وش ہمارے پاس بھی وہ فیسلٹیز موجود ہوتی تو آج ہماری پوری اکنامک ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے جو سلائیڈز ہیں ان کے اس کے تھرو ہم آپ کو سارا ایکسپلین کرتے.
میں نے آپ کو کہا اور پہلے بھی میں کہہ رہا تھا، لیکن ایک ہفتہ ہو گیا میرا، میں بھی گیا ہوا تھا بنیر اپنے کنسٹیچوئنسی میں، وہاں بھی کچھ کمپین کرنی تھی، کچھ جگہوں پہ جانا تھا، تو وہاں سے پھر آ نہیں سکا، کل ہی رات کو واپس آیا ہوں. لیکن ہم نے ڈیلے اس بات پہ نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تو تھرو آؤٹ ویژن ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ جہاں تک آپ کے الیکشن کمیشن کے سنبل کا تعلق ہے، انشاءاللہ اس پہ زیر بات کریں گے. ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، جلد کروائیں گے انٹرا پارٹیز الیکشن. پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا، وہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں سکم ہے، ریویو بھی ساتھ فائل کریں گے. But that's it. چلیے. سر جہاں تک آرم فورسز کا تعلق ہے، دیکھیں منشوروں میں ان کا ذکر نہیں ہوا کرتا، لیکن خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے بڑا کلیئرلی، اناب ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کرتے ہیں، اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں، ہم سب کو کہتے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ لیجسلیچر ہے، اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر لیں. دیکھیں جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے، ہم نے کمیٹیاں بنوائی تھی، فیصلے ہو چکے تھے. ہمارے 859 سیٹ سے آپ کو واحد پاکستان تحریک انصاف ملے گی کہ آؤٹ آف 859 کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں، 815 کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو اختلاف نہیں ملے گا بلوچستان میں، آپ کو نہیں ملے گا KPK میں، آپ کو نہیں ملے گا سندھ میں. پنجاب کی ہمارے طرف سے 30 سیٹیں تھیں، جس میں سے ہم نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی، کیونکہ کچھ وکیلوں کی ریزرویشنز تھی، کچھ ہمارے جو تنظیمی لوگ تھے وہ آپس میں کر رہے تھے. تو نتھنگ، کہیں بھی ایسا نہیں ہے جن کی وہ ریزرویشنز ہیں، وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. میرا کویشچن سر سائفر کیس کے متعلق ہے. سر سائفر کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ PTI کی لیگل ٹیم کے حوالے سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ سائفر کے کیس سے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، اور جج صاحب کہہ رہے کہ 3 دنوں سے آپ کے وکیل نہیں پیش ہو رہے. سر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے، یہ پنسل ہے، یہ ریمارکیبل کا، اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں. اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں، اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے، اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں. اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جس طرح آج پریس کانفرنس کرے، آپ لوگ جائیں نا جی، یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر، کس قسم کے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک، ایک دستور، ایک قانون، ایک کے لیے ایک، دوسرے کے لیے دوسروں. ہم نہیں ایکسپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بالکل غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے وہ ٹرائل پروسیڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشن فارم فائل کیے تھے، ان کے ساتھ افیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے، وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا. تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اب وہ آزاد ضرور ہوں گے، آزاد نشاناتوں پہ ہیں، لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے، سخت وقت میں کھڑے ہیں، سخت وقت میں کھڑے. انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی.
دیکھیں دو چیز ایک سوال لے لیتے ہیں، اس کا میں لے لیتا ہوں. دیکھیں جہاں تک آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے، یس ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے اور قانون کے ادارے اور آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے. یہی قانونی طریقہ کار ہے. ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہے نا جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی کبھی سنائی دے. اس لیے لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹف سرکمسٹانسز میں کام کر رہی ہے. یہی ریزن ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشل ریفارمز میں ہم جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا. وہ جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے، جس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جو آئینی طریقہ کار دیا لا رہے ہیں اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آئینی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اور جو ججز ہے ان کے لیے ٹینیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے. اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سول ججز کی اور ڈسٹرکٹ ججز کی، اس کا بھی ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں. No. دیکھیں نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کی اسکیم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہم پوری تفصیل شیئر کریں گے. 168 پیج پہ ممنوع ہے اور آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو وہ ڈفرینشیٹ کر جائے گا کہ باقی پارٹیوں میں وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے لے کے آئے. ہم چاہتے ہیں یہی ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، یہی ہے جو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے، یہی ہے جو پاکستان کی پالیٹکس میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں رول پلے کریں گے. یہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے. جو اسکیمز ہماری ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا سوشل سیکٹر میں ہم زیادہ ریفارم لے کے آئیں گے. ہم وہی اسکیم جو پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھی ان کو بڑھائیں گے بھی، ان کو دیں گے بھی، کیونکہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے لے جاتے ہوئے ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو. ابھی کراچی کمپنی میں میسو پولیس کا چھاپا لگا ہماری ریلی کے اوپر. ابھی جسٹ ناؤ. ہم ہدایات جاری کر چکے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس کنسٹیچوئنسی میں جا رہا ہے. دیکھیں ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ تو ریلیز ہے. اپنے کمپین کے سلسلے میں ریلیز ہے. تو کمپین کو جو اسلام آباد کا کمپین نکالے گا، اگر وہ NA46 کا ہے تو NA46 میں ہی نکالے گا. اگر NA47 میں NA47 میں لگائے گا. وہ ہر کینڈیڈیٹ متعلقہ کینڈیڈیٹ اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں اس ریلی کو آپ لیڈ کرے. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن میں بھی ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آپ اس کے لیے جگہ متعین کر کے لے کے جاتے ہیں. وہ اپنے جو کنسٹیچوئنسی ہے اس کے کسی ایک ایریا میں نکالے گا، پرامن طریقے سے ڈسپرس ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر وہ 0 پوائنٹ سے جائے گا تو سر جی آپ کا جو منشور تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اسمبلی کی مدت کو کم کریں گے، سینٹ کو 5 سال اور قومی اسمبلی کو 4 سال کریں گے. سر آپ کی آج تک کوئی جمہوری حکومت 3 سال سے اوپر گئی نہیں. آپ ایک ایسا بل پیش نہیں کریں گے سر جس میں جو ہے پاکستان کا بھلا ہو؟ کوئی ایک معاہدہ جو بڑا معاہدہ ہوتا ہے سر جو 8 سال 10 سال میں وہ ہم نے اس میں لکھا ہے، ہوتا سر 3 سال وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. ریفارم لے کے آئیں گے، آئین میں انشاءاللہ ترمیم ہوگی تو ہوگا. ایک دو کوشچن سے ہم پہلے ریفارمز لے کے آئیں گے پھر آپ کو کٹ اپ دیں گے. اس میں ہم نے لکھا ہے، ہم نے 6 مہینے لکھے ہیں. بولیے. اس مرتبہ ہم نے آپ کو جو پلان دیا ہوا ہے کہ ود ان 6 منتھس ہم کریں گے. بولیے، آپ آپ اس کو بولیے. دیکھیں گے ہم 6 منتھس ایک ون ایٹ اے ٹائم. نہیں دیکھو، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. ہم الیکشن پروسیس کا اور الیکشن کا بیلٹنگ کا کوئی بائیکاٹ نہیں کریں گے. جو مرضی ہو جائے ہم آن اینڈ آف جب بھی زیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے، الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں. لیکن بائی آل مینز وی ول پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن انشاءاللہ.
نہیں دیکھو یہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, نتھنگ رانگ ود اٹ. اور ہمارے پاس جو کیبنٹ بنے گی, کیبنٹ ہی ایم این ایز اور سینیٹر سے ہی بن کر کے رہے گی. وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں گا. پرائم منسٹر کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے تو اس میں ایک امپیچمنٹ کا پروسیس موجود ہوتا ہے, لیکن وی وانٹ ٹو گو تاکہ ہر عوام, ہر شہری کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرے. پاپولر ووٹ جس کو ملے وہ پاپولر ووٹ سر سے بن کے آ جائے. نہیں وہ دیکھو سائپر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان میں ہی چیلنج کریں گے. ایک چلے سر بس جاری کر دیں, اس کے بعد چل رہا ہے. وہ دیکھو وہ ہمارے جتنے بھی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے لائل ہیں اور سخت وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور بڑے عرصہ دراز سے ہمارے پاس ہے. اور یہ ساری سیاسی لوگ ہیں, ان کا ایک پولیٹیکل کریا ہوتا ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل کریا کو داغ نہیں کرنے دیتے. پبلک بھی ایک ریسنٹمنٹ ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لاسٹ کوشچن. 2018 میں جب تحریک انصاف آئی الیکشن لڑا تو اس وقت انصاف کے نعرے کے ساتھ تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی. اب جب تحریک انصاف کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے تو انصاف کے عمل کو بائی پاس کرے گی یا دوبارہ نہیں, احتساب کا عمل ہی ہمارے پاس ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس کا حصہ ہوگا.